بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کرو شارینہ، روتاس نے کہا۔ اس شہر میں عیسائی بھی رہتے ہوں گے اور وہ شراب تو ضرور ہی پیتے ہوں گے۔ کسی طرح کسی عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم کے گھر سے شراب لا دو۔ لا تو دوں، شارینہ نے کہا، لیکن میں پکڑی گئی تو مجھے یہ لوگ سزا دیں گے۔ میں اپنے آپ کو اس خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ آپ تو روتاس نے شارینہ کی منت سماجت شروع کر دی۔ آخر شارینہ نے کہا کہ وہ پوری کوشش کرے گی اور اسے شراب لا دے گی، لیکن ہر روز نہیں لا سکے گی۔ اگر لا سکی بھی تو اسے نہیں دے گی، کیونکہ پہرے دار ہر وقت دروازے کے باہر موجود رہتا ہے۔ اس نے شراب کی بو سونگھ لی تو سیدھا اندر آئے گا اور دونوں کو شراب خوری کے جرم میں سپہ سالار کے آگے کھڑا کر دے گا۔ پھر سپہ سالار کوڑوں کی سزا دے گا، جو شاید ہی کوئی برداشت کر سکتا ہو۔ کچھ وقت روتاس کے ساتھ گزار کر شارینہ وہاں سے نکلی اور حدید سے ملی۔ حدید سے کہا کہ وہ کسی طرح شراب کا انتظام کر دے۔ حدید یہ سمجھا کہ شارینہ ایک رومی کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ حدید نے اسے بتایا کہ شراب خوری جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ یہ میں یہاں کی عورتوں سے سن چکی ہوں، شارینہ نے کہا۔ روتاس سے میں نے ابھی کچھ پوچھنا ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ کچھ اور نہیں بتانا چاہتا۔ آج اس نے شراب مانگی ہے اور وہ بری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے تھوڑی سی یا جتنی بھی مل جائے پلا کر اس سے کچھ اور باتیں معلوم کروں۔ روتاس نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمس میں عیسائی بھی آباد ہیں، بت پرست بھی ہیں اور شاید ایک دو گھر آتش پرستوں کے بھی ہوں گے۔ ان لوگوں کے یہاں شراب ہوگی۔ ایک اور بات یاد آ گئی، حدید نے کہا۔ روتاس سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ہمس میں ہرکل کے جاسوس موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہیں تو بتائے کہ وہ کون ہے، میں شراب کا بندوبست کر لوں گا۔ حدید کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ اس نے 2-3 غیر مسلم گھروں سے کچھ شراب اکٹھی کر لی اور چھوٹے مشکیزے میں ڈال کر مشکیزہ شارینہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حدید نے شارینہ کو بتایا کہ وہ سپہ سالار سے اجازت لے لے گا کہ روتاس سے مزید راز اگلوانے کے لیے اسے شراب پلانا ضروری ہے، اس کی اجازت دے دی جائے۔ حدید نے سپہ سالار سے یہ اجازت لے بھی لی اور طے یہ پایا کہ روتاس کو نہ بتایا جائے کہ شراب نوشی کی اجازت لے لی گئی ہے، بلکہ اسے اس تاثر میں رکھا جائے کہ اسے چوری چھپے شراب پلائی جا رہی ہے۔ پہرے داروں کو بھی کہہ دیا گیا کہ انہیں کمرے سے شراب کی بو آئے تو اسے نظر انداز کر دیں۔ اگلے روز شارینہ شراب کا یہ چھوٹا سا مشکیزہ ایک چادر میں لپیٹ کر روتاس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے اور اب وہ بچ بچا کر پی لے۔ روتاس نے شارینہ سے مشکیزہ اس طرح لیا جیسے اسے چھینا ہو۔ شارینہ نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ روتاس نے شراب گلاس میں ڈال کر پینی شروع کر دی اور شارینہ سے کہا کہ وہ بھی لے، لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ شراب اپنے سامنے دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پر جبر کر رہی ہوں، شارینہ نے کہا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اگر ایک گھونٹ بھی پی کر حدید کے پاس گئی یا کسی کے پاس سے بھی گزری، وہ مجھے پکڑ لے گا اور پھر یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کس کی بیٹی ہے اور یہ کتنی اہم ہے۔ وہ مجھے سپہ سالار کے یہاں پیش کر دیں گے اور سپہ سالار ایسی سزا دے گا جو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس دوران روتاس پیتا ہی چلا گیا اور اب اس نے جو باتیں کی اس میں ہلکی ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ نارمل حالت میں رہا ہی نہیں تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ یہاں کی پابندیاں دیکھو کہ شراب بھی نہیں پینے دیتے۔ معلوم نہیں شاہ ہرکل کب حملہ کرے گا۔ ہم سے مسلمان بھاگے تو میں یہاں ہی رہوں گی۔ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ حملے میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ مجھے موقع ملے تو میں ہرکل کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے کہوں کہ یہی وقت ہے حملے کا۔ اگر ادھر ادھر سے کمک آ گئی تو پھر رومیوں کے لیے ہمس فتح کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، روتاس نے کہا۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ ہرکل بہت ہی محتاط ہو گیا ہے۔ وہ خود کتنا ہی جرأت اور ہمت والا کیوں نہ ہو، لڑنا تو فوج نے ہے۔ ساری فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو گئی ہے۔ وہ تو ہونی ہی تھی، شارینہ نے کہا۔ مسلمانوں نے ہر میدان میں ہماری فوج کو بہت بری شکست دی ہے اور پورے کا پورا ملک فتح کر لیا ہے۔ ادھر ایرانیوں کو اسی طرح مسلمان شکست دیتے دیتے ان کے ملک سے ہی باہر لے گئے ہیں۔ وہ خبریں بھی ہماری فوج تک پہنچتی رہتی ہیں۔ حیرت اور دہشت کی وجہ اور ہے، روتاس نے کہا۔ حیرت اس پر کہ مسلمانوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، اور دہشت اس وجہ سے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں انہوں نے اتنی بڑی اور طاقتور فوج کو شکست دے دی ہے۔ ہماری فوج میں مسلمانوں کے متعلق عجیب و غریب اور پر اسرار کہانیاں مشہور ہو گئی ہیں۔ ہمارے سپاہی یقین کی حد تک کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبضے میں جنات ہیں۔ ہماری فوج نے تو ایرانیوں جیسی طاقتور فوج کو بھی شکست دی ہے۔ شاہ ہرکل زخمی شیر کی طرح آخری حملہ تو ضرور کرے گا اور اس نے فوج اور قبائل کا لشکر آگے بھیج بھی دیا ہے، لیکن اب وہ قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ جزیرہ کے ان قبائل کا لشکر تو تازہ دم ہے،
شارینہ نے کہا، کیا یہ مدد شاہ ہرکل کے لیے کافی نہیں؟ کافی تو ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن ان قبائل کے متعلق شاہ ہرکل اور زیادہ محتاط ہے۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ان قبائلیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ ہرکل نے اپنے جرنیلوں اور ان سے چھوٹے افسروں سے کہہ دیا ہے کہ یہ قبائل اپنے گھروں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے جان و مال کی حفاظت کی خاطر اکٹھا ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی قومی جذبہ نہیں، نہ ان کی اپنی کوئی بادشاہی ہے جس کی خاطر یہ لڑنا چاہیں گے۔ ان قبائل کے سرداروں نے صاف کہا ہے کہ مسلمان ان کے گھر تباہ کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے۔ یہ لوگ صرف تحفظ چاہتے ہیں، جو اگر انہیں مسلمانوں کی طرف سے مل گیا تو رومیوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر ان لوگوں میں ایک خامی اور بھی ہے، یہ فردن لڑاکے اور شاہ سوار ہو سکتے ہیں، اور ہیں بھی، لیکن فوج کی تنظیم اور ترتیب میں لڑنا کوئی اور ہی بات ہے۔ پہلے تو انہیں یہ سیکھنا ہے کہ فوج کی ترتیب میں کس طرح لڑا جاتا ہے۔ اگر انہیں اسی طرح میدان میں لے آئے تو یہ فوج کی طرح نہیں بلکہ ایک ہجوم کی طرح لڑیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قبائلی دیکھیں گے کہ رومی فوج لڑتی ہے یا بھاگتی ہے۔ اگر ہماری فوج جم کر نہ لڑی تو سب سے پہلے یہ قبائلی بھاگیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں سے جا ملے۔ اگر آج انہیں معلوم ہو جائے کہ رومیوں کی نسبت مسلمان ان کے ہمدرد ہیں تو یہ رومیوں سے منہ موڑ جائیں گے۔ روتاس کبھی ہرکل کے محافظ دستے کا کمانڈر ہوا کرتا تھا، اور اب وہ جاسوسی کے نظام کا کمانڈر تھا، اور اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ ہمس کی طرف دیکھنے آ رہا تھا کہ مسلمانوں کا دفاعی انتظام کیسا ہے، اور کیا قلعے کے باہر بھی کوئی فوج ہے۔ جاسوسی کے شعبے میں ہونے کی وجہ سے وہ ہرکل کی سطح کی باتیں بھی جانتا تھا، لیکن وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ شارینہ اس کے سینے سے راز اگلوا رہی ہے۔ اس کامیابی میں شارینہ کی ذہانت تو کام کر رہی تھی، لیکن اصل کام شراب نے دکھایا تھا۔ روتاس پیتا اور بہکتا چلا گیا، اور جب اس کا دماغ بالکل ہی معاف ہو گیا تو شارینہ وہاں سے آ گئی اور حدید کو بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کیا ہے۔ حدید شارینہ کو سپہ سالار ابو عبیدہ کے پاس لے گیا، اور شارینہ نے وہی باتیں پھر دہرا دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جاسوسی کے نظام کے سربراہ کو بلایا اور اسے بتایا کہ رومی کے ہاں کیا ہو رہا ہے اور اس صورتحال سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ میں بتاتا ہوں، سپہ سالار ابو عبیدہ نے کہا۔ انتہائی عقل مند آدمی جو اپنے آپ کو وہاں مختلف عیسائی قبیلوں کے فرد ظاہر کریں اور بتائیں کہ وہ قبائل کے لشکر میں شامل ہونے آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ فوری طور پر 10-12 مجاہدین منتخب کر کے تیار کیے گئے۔ انہیں دشمن کے علاقے میں جانے کا اور وہاں کے لوگوں میں گھل مل جانے کا تجربہ خاصا تھا، اور انہیں ٹریننگ بھی ایسی ہی دی گئی تھی۔ ان میں سر فہرست حدید تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ رومی فوج کے ساتھ جو غیر مسلم قبائل جا ملے ہیں ان میں شامل ہو جائیں اور انہیں رومیوں کے خلاف گمراہ کریں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک قاصد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیا کہ وہ جس قدر جلدی ہو سکے ہمس پہنچ جائیں۔ میرے عزیز رفیقو، ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں سے کہا، تم سب نے سن لیا ہے کہ اس رومی فوج کے افسر روتاس نے ہرکل کی فوج اور عیسائی قبائلیوں کے متعلق کیا باتیں بتائی ہیں، اور ہرکل کس تذبذب میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن اس سے ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا دشمن اپنے ہاں کی صورتحال اپنے موافق کر کے حملہ کرے گا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ کسی بھی وقت ہمس محاصرے میں آ جائے گا، اور ہمارے پاس نفری اتنی تھوڑی ہے کہ ہم یہ محاصرہ توڑ نہیں سکیں گے۔ میں نے قبائلیوں میں شامل ہونے کے لیے بڑے ذہین اور اپنے کام میں ماہر مجاہدین کو روانہ کر دیا ہے۔ مدینہ کو بھیجے ہوئے قاصد آدھا راستہ طے کر چکے ہوں گے۔ اپنے دفاعی تیاریاں مکمل رکھو اور خود بھی دعا کرو، اور مجاہدین سے کہو کہ وہ بھی اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ کمک جلدی پہنچ جائے، اور اگر نہ پہنچ سکے تو اللہ ہماری مدد کرے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ راتوں کو جیسے سوتے بھی نہ ہوں۔ ایسا تو وہ دن اور رات میں 2-3 مرتبہ ضرور کرتے کہ قلعے کی دیوار پر جا کھڑے ہوتے اور مدینہ کی طرف دیکھنے لگتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اتنی جلدی کمک نہیں پہنچ سکتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید شام کے مفتوحہ شہر کنسرین میں تھے۔ ہمس کا قاصد ان تک پہنچا اور انہیں بتایا کہ ہمس کس طرح خطرے میں آ گیا ہے اور سپہ سالار اس وقت کس تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہیں۔ خالد بن ولید اسی وقت کمان اپنے نائب سالار کے حوالے کر کے ہمس کو روانہ ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے دلی سکون محسوس کیا۔ وہ تو اپنے آپ کو تنہا اور کچھ حد تک بے بس سمجھنے لگے تھے۔ خالد بن ولید بہت ہی تیز رفتاری سے آئے تھے۔ وہ خود بھی آرام کرنے کے قائل نہیں تھے۔ نہ ابو عبیدہ نے کہا کہ ذرا سستا لو پھر بات کریں گے۔ ابو عبیدہ نے انہیں بتایا کہ ہمس کی طرف کتنا بڑا خطرہ بڑا چلا آ رہا ہے، اور ہمس میں اس لشکر کے مقابلے میں بہت تھوڑی نفری ہے۔ ابو عبیدہ نے اس دوران جو اقدام کیے تھے وہ تفصیل سے خالد بن ولید کو بتائے۔ میں نے جو سوچا ہے
وہ یوں ہے، ابو عبیدہ نے کہا۔ انطاکیہ، حما، حلب اور قریب کی تمام چھاونیوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری حمص میں اکٹھی کر لی جائے اور محصور ہو کر لڑا جائے۔ محصور ہو کر نہیں، خالد بن ولید نے مشورہ دیا، ہم قلعے سے باہر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کوئی نیا دشمن نہیں، اسے ہم بڑی دور سے دکھیلتے چلے آ رہے ہیں اور شام کی آخری سرحد تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کی چالوں کو اور اس کی فوج کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم اس میدان میں بھی اسے شکست دے دیں گے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کا یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ وہاں حمص کے 2-3 سالار بھی موجود تھے، انہوں نے اپنے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز سے بھی اختلاف کیا کہ دوسری جگہوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری یہاں بلا لی جائے، اور انہوں نے خالد بن ولید کے مشورے سے بھی اختلاف کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو پہلے پتہ چل جائے کہ حمص کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے نفری اکٹھی کر لی گئی ہے، تو دشمن ان میں سے کسی اور جگہ پر حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے اور اس طرح دوسری بڑی چھاونیوں پر بھی حلہ بول کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان سالاروں نے کہا کہ کسی شہر اور قبضے کو کمزور نہ کیا جائے اور صرف مدینہ کی کمک کا ہی انتظار کیا جائے۔ اگر کمک آنے سے پہلے رومی پہنچ گئے تو پھر انہی حالات میں لڑیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے صبر اور استقامت کا اجر عطا فرمائے۔ وہ دین ایمان والے تھے، اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف وطن سے بے وطن ہوئے اور اپنا اور دشمن کا خون بہا رہے تھے۔ ان کے دلوں میں ہوس اور ملک گیری نہیں تھی، وہ اپنی بادشاہی قائم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا، اور جو نہتے تھے ان کے دل انہوں نے ہلاک سے مو لیے تھے۔ جن شہروں کو انہوں نے فتح کیا، انہوں نے وہاں کے لوگوں سے جزیہ تو وصول کیا، لیکن ہرکل جیسے بادشاہوں نے ان پر جو ظالمانہ محصولات عائد کر رکھے تھے وہ اتنے کم کر دیے کہ جس کی جتنی حیثیت اور استطاعت تھی اس سے اسی کے مطابق محصولات وصول کیے جاتے تھے۔ وہاں کے غیر مسلم مسلمانوں سے بہت ہی خوش تھے اور مطمئن تھے، اور نظر یوں آتا تھا کہ مشکل کے وقت مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑیں گے، لیکن اسلام کے سالار ان پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام کے لیے اولین مجاہدین اللہ سے مدد مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن صرف دعاؤں پر ہی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ وہ قرآن کے اس فرمان سے بڑی اچھی طرح آگاہ تھے کہ تم عملاً جتنی کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی دے گا۔ انہوں نے کبھی معجزے کی توقع نہیں رکھی تھی، انہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو زندہ رکھا، اپنا خون بہا کر شمع رسالت کو بجھنے نہ دیا، اور اس طرح اللہ کا پیغام حق دور دور تک پھیلتا چلا گیا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو واپس قنسرین بھیج دیا تھا کہ وہاں کا دفاع ان کی غیر حاضری میں کمزور نہ ہو جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب خالد بن ولید ابو عبیدہ سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ اپنے سالار کو اس مشکل صورتحال میں اکیلا چھوڑنا نہ چاہتے ہوں۔ ابن جراح خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا، میری ضرورت پیش آ گئی تو ایسا قاصد بھیجنا جو اڑتا ہوا مجھ تک پہنچے، اور میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پہنچوں گا۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ سے گلے ملے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ دونوں قاصد مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت وہ اونٹوں پر سوار تھے اور اونٹ دوڑتے آ رہے تھے، وہ اکیلے نہیں تھے۔ مدینہ کے کئی آدمی اور لڑکے ان کے ساتھ ساتھ دور سے آ رہے تھے۔ یہ تو مدینہ کا معمول بنا ہوا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور کسی نہ کسی وجہ سے محاذ پر نہیں گئے تھے وہ قاصد کے منتظر رہتے تھے۔ بعض تو شہر سے کچھ آگے چلے جاتے اور جب کوئی قاصد آتا تو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ پڑتے اور پوچھتے تھے کیا خبر لائے ہو۔ قاصد لوگوں کے جذبات کو سمجھتے تھے اور کم از کم الفاظ میں ان کو خبر سنا دیتے تھے۔ اس وقت مجاہدین اسلام بیک وقت دو محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ دونوں دشمن باطل کی بڑی ہی زبردست جنگی قوت سمجھے جاتے تھے، اور یہ غلط نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی، ان محاذوں سے کسی بھی وقت کوئی بہت ہی بری خبر آ سکتی تھی، اور اکثر توقع یہی ہوتی تھی کہ بری خبر آئے گی۔ لیکن مجاہدین کے ساتھ ضعیف العمر بوڑھوں، معصوم بچوں اور معذوروں کی دعائیں تھیں جو محاذوں پر جانے کے قابل نہیں تھے اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں سے ان کی مدد کر رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں شور بپا ہو گیا، قاصد آئے ہیں، دو قاصد آئے ہیں۔ یہ شور و گل امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور قاصدوں کے استقبال کے لیے باہر آ گئے اور اس طرف دوڑ پڑے جدھر سے قاصد آ رہے تھے۔ قاصدوں نے ان کے قریب آ کر اونٹ روکے اور اونٹوں کو بٹھا کر اترنے کی بجائے اونٹوں سے کود آئے۔ اچھی خبر لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ خبر بری بھی نہیں، ایک قاصد نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، کمک جلدی پہنچ جائے گی تو خبر اچھی بھی ہو جائے گی۔ یا امیر المومنین، دوسرے قاصد نے کہا، ہم کہیں سے پسپا نہیں ہوئے،
चलिए बैठकर पैगाम सुनाते हैं। घर में दाखिल होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कासदों को बिठाया और उनके लिए पानी और खाना वगैरह मंगवाया और फिर कहा कि आप बताओ। एक कासद बोलने लगा। उसने पूरी तफसील से बताया कि हिम्स किस तरह खतरे में आ गया है और रोमी फ़ौज के साथ अल जज़ीरा के गैर मुस्लिम कबाइल का लश्कर भी शामिल हो गया है। खुदा की कसम, अमीरुल मोमिनीन ने सारी तफसीलात सुनकर कहा, मुझे मेरी ज़ात से इशारे मिल रहे थे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो ही जाएगी। मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा क्यों ना करूं कि जिसने मुझे इतनी फ़हम फरासत अता की है कि उसका दिफाई इंतज़ाम पहले ही सोच रखा था। अमीरुल मोमिनीन ने जिस दिफाई इंतज़ाम की तरफ इशारा किया था, तारीख़ में उसका जिक्र एक दो मौरख ही करते हैं, तो हम उनके नाम लेकर हवाले देते हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमान मौरखीन ने ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम यूरोपी मौरखों ने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगी फ़हम फरासत को हराज तहसीन पेश किया है कि हर महाज के हर गोशे तक कमक पहुँचाने के इंतज़ामात उन्होंने तैयार रखे हुए थे। सबसे बड़ा इंतज़ाम ये था कि उन्होंने बसरा और कोफा को इस तरह आबाद किया था कि उन दोनों जगहों को बहुत बड़ी छावनी बना दिया और किसी गैर मुस्लिम को वहाँ आबाद नहीं होने दिया था, ताकि दुश्मन को खबर ना होने पाए कि यहाँ क्या कुछ मौजूद है। उसके अलावा 7 के और शहर, जिनमें से हर शहर में अमीरुल मोमिनीन 4-4 हज़ार सवार मुजाहिदीन हंगामी हालत के लिए तैयार रखे हुए थे। उनके लिए हुक्म था कि इस तरह हर वक्त कील कांटे से लेस होकर तैयार रहें कि जो ही कहीं से कमक तलब की जाए तो करीबी शहर से 4,000 सवार या उससे कम फ़ौरन रवाना हो जाएं और एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर वहां तक पहुंचें जहां उनकी ज़रूरत हो। अमीरुल मोमिनीन ने उसी वक्त एक कासद साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ दौड़ा दिया और यह पैगाम दिया कि काका बिन उमरू को 4,000 सवार देकर यह पैगाम मिलते ही हिम्स भेज दो और वहाँ अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सभी दुश्मन में घिर गए हैं और कमक पहुँचने तक न जाने वहाँ कैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। उस वक़्त साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदाइन में थे और ज़रतश्त के पुजारी वहाँ से भाग गए थे और इस तरह किसरा ईरान को शिकस्त फाश दे दी गई थी और इराक मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया था। काका बिन उमरू उस वक़्त कूफा में थे। साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मिलते ही एक कासद कूफा भेज दिया। काका पैगाम मिलते ही 4,000 सवार लेकर यूं कूफा से हिम्स को निकले जिस तरह अचानक तूफान और बगोले उठा करते हैं। उनके लिए हुक्म था कि कम से कम पड़ाव करके तेज से तेज हिम्स पहुंचना है। उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनके मुशीर भी बैठे हुए थे और अमीरुल मोमिनीन जो कुछ भी सोचते उनसे मशवरा लेते थे। यह सूरत हाल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के तदब्बुर और दूर अंदेशी की बड़ी सख्त आजमाइश थी। वो पिसपाई और शिकस्त का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। ये तो जज्बाती कैफियत थी। हकीकत ये उन्हें नजर आ रही थी कि हिम्स से पाँव उखड़े तो फिर न जाने कहाँ तक मुजाहिदीन को पीछे हटना पड़े और कहीं ऐसा ना हो कि ईरान से फौज निकाल कर भेजी जाए और किसरा ईरान फिर उठ खड़ा हो और इराक के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर ले। मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन ने अपने मुशीरों से कहा, खुदा की कसम, ये सारी साजिश अल जज़ीरा के कबाइल की है। उनमें अक्सरियत ईसाइयों की है। वो नहीं चाहते कि इस्लाम इस इलाके तक पहुँचे। उन्होंने हरकुल को उकसाया और कमोबेश 30,000 का लश्कर उसे दिया है कि वो उनका साथ दें और मुसलमानों को मुल्क शाम से बेदखल कर दिया जाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हरकुल में इतना दम खम नहीं रहा कि वो कहीं भी हमारे मुजाहिदीन पर जवाबी हमला करेगा। उसकी उस फौज की तो कमर ही टूट चुकी है जो शाम में लड़ी थी। उसकी फौज की पेशतर नफरी मारी गई है, उससे ज़्यादा नहीं तो इतनी ज़ख्मी है, और अगर कुछ नफरी जिस्मानी लिहाज से सही और सलामत है तो उसमें लड़ने वाला जज्बा बुझ चुका है। उसे मिस्र से जो फौज मिली है उसने हरकुल के नीम मुर्दा इरादों में कुछ जान डाल दी होगी और इस बुरे वक़्त में यह कबायली उसके पास जा पहुँचे और इतना बड़ा लश्कर उसे देकर उसमें फिर गरूर और तकब्बुर पैदा कर दिया होगा। तुम जानते हो, कबायलियों का इलाका जंग से महफूज रहा है। उनकी 3 बस्तियों ने हमारे मुकाबले में हमारे दुश्मन का साथ दिया था, लेकिन दुश्मन फिर भी शिकस्त खाकर पिसपा हुआ और हमने इन तीनों बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया था। उनकी बाकी तमाम बस्तियां महफूज रहीं। क्या तुम कोई तरीका सोच सकते हो कि इन कबायलियों को रोमियों से अलग किया जाए, उनकी बस्तियों पर जलगार की जाए? एक मुशीर ने कहा। उन्होंने अभी जंग का जायका नहीं चखा सवाए उन 3 बस्तियों के। उन पर आफत नाजल होगी तो वह 30,000 कबायली जो बदंतिया हरकुल के पास चले गए हैं भागम भाग वापस अपनी बस्तियों को जाएंगे। खुदा की कसम, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हमारी सोचें एक जैसी हैं और जब ख्यालात में हम आहंगी हो तो फिर इस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता। उन कबायलियों की बस्तियों पर हमले होंगे तो वो वापस आएंगे ही, लेकिन हरकुल उनका साथ नहीं देगा। इस सूरत में अबू अबैदा थोड़ी सी कमक के साथ हरकुल पर चढ़ दौड़ेगा और फिर हरकुल के लिए यही राह नजात रह जाएगी कि वह बहरी जहाज़ों में फ़ौज को लाद कर
مصر کو روانہ ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ شام اب ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کے جو لوگ ہمارے دشمن کے پاس اس نیت سے گئے ہیں کہ وہ ہم پر جوابی حملہ کرے اور یہ لوگ اس کی مدد کریں گے تو یہ بغاوت ہے۔ یہ لوگ باغی ہیں، غدار ہیں، اور ان کے دماغوں کو ٹھکانے پر لانا ہمارا حق بھی ہے، فرض بھی۔ امیر المومنین کے پاس پورا ریکارڈ تھا کہ کون سا سالار کہاں ہے اور اس کے پاس کتنے دستے ہیں، اور اسے ایک محاذ سے فارغ کر کے کسی دوسرے محاذ کو بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بلازری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم کی تفصیلات اور اعداد و شمار اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے، اور کبھی اس قسم کی باتیں کرنے لگتے تھے جیسے انہیں وہ محاذ سامنے نظر آ رہا ہو اور امیر المومنین اس کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہے ہوں۔ یہیں سے کچھ ایسی روایات نے جنم لیا جن میں کچھ حقیقی ہیں اور کچھ بنائی گئی تھی۔ ان روایات سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی شکست اور اپنی فتح کا اس قدر خیال ہوتا تھا کہ ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو محاذ پر تصور کرتے تھے۔ ایک اور تاریخ نویس طبری نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ابو عبیدہ کے پیغام کے مطابق مختلف احکامات دے رہے تھے اور اقدامات کر رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ محاذوں کے قریب ہی کسی ایسی بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے انہیں تمام محاذ نظر آ رہے ہوں اور اس کے مطابق احکام دے رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کو ایران کے محاذ کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کے نام ایک اور پیغام لکھوایا۔ اس میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ سالار سہیل بن عدی اور عبداللہ بن غسان کو 4,000 ہزار سوار دے کر الجزیرہ میں ان قبائلی علاقوں میں بھیج دیں جنہوں نے ہرکل کو اپنے 30,000 آدمی حمص پر حملہ کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ان دونوں سالاروں کے لیے امیر المومنین نے یہ ذمہ داریاں لکھیں کہ سہیل بن عدی کو زکا بھیجا جائے اور عبداللہ بن غسان کو نعین کے علاقے میں روانہ کیا جائے۔ دونوں سالار ان قبائل کی بستیوں پر حملہ کریں، اگر وہ مقابلہ کریں تو لڑیں، اگر ہتھیار ڈال دیں تو انہیں جنگی قیدی بنا لیں، اور اگر وہ زیادہ مقابلہ کریں اور ہتھیار نہ ڈالیں تو ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا جائے۔ امیر المومنین نے یہ بھی لکھوایا کہ جب یہ دونوں سالار ان علاقوں سے جو انہیں دیے گئے ہیں باغیوں کو صاف کر دیں تو سہیل بن عدی حران اور عبداللہ بن غسان رہا چلے جائیں۔ حضرت عمر نے مزید حکم یوں لکھوایا کہ سالار ولید بن عتبہ الجزیرہ کے ان غیر مسلم عربوں کے علاقے میں جا کر حملہ کریں جہاں دو قبیلے بنو ربیہ اور بنو تنو رہتے ہیں۔ ہرکل کا اپنا ایک جاسوسی اور مخبری کا نظام تھا جس سے اس کے ذاتی حلقے کے افراد بھی ناواقف تھے۔ یہ نظام اتنا خفیہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا قسطنطین بھی اس کے وجود سے آگاہ نہیں تھا۔ دوسرے تیسرے روز ایک مخبر جو فوج کا ہی کوئی عہدے دار ہوتا تھا ہرکل کے پاس جا کر پوری رپورٹ دیتا تھا۔ ایسا ہی ایک جاسوس ہرکل کے ہاں گیا۔ ہرکل کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا اور خواہ وہ سویا ہوا ہی ہوتا، اس کا حکم تھا کہ ایسا کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ ایک ضروری بات بتانے آیا ہے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے، اگر وہ سویا ہوا ہے تو اسے جگا لیا جائے۔